السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم کلاس 8 کی سوکس کا جو چیپٹر نمبر 4 ہے انڈرسٹینڈنگ لاز. تو آج ہم اس میں پڑھیں گے ڈو لاز اپلائی ٹو آل. تو ابھی تک ہم نے پڑھا کہ جو لاز قانون وغیرہ بنتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بنتے ہیں. تو کیا یہ قانون سب پر اپلائی ہوتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں گے اگر کوئی بندہ گورنمنٹ امپلائی ہوگا، اس کے اگر بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بیٹے کو ہائیڈ کرتا ہے، چھپاتا ہے. تو کیا اس نے ٹھیک کیا؟ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں کیا. اٹس وائلیشن آف لا. وائلیشن مطلب اس نے قانون سے انکار کیا، قانون کو نہیں مانا ہے. گویا کہ اس نے جرم کیا. اس نے بھی جرم، ایک تو اس کے بیٹے نے جرم کیا ہی کیا تھا، اور اب اس نے بھی جرم کیا اپنے بیٹے کو چھپا کر. تو یہ جو لاز ہوتے ہیں یہ ہر ایک بندے کے لیے ہوتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب پر لاز برابر ہے. اس کو کہتے ہیں جو سب لوگ انڈیا میں رہتے ہیں دوز آر ایکول بیفور لا. قانون کے سامنے سب برابر ہے. تو کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتا ہے آن بیس آف ریلیجن یا جینڈر، یعنی یہ جو میں نے کہا کاسٹ کی بنیاد پہ کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا. کوئی بھی اگر ہم کہیں گے کوئی ویلدی پرسن ہے، کوئی رچ پرسن ہے، کوئی بندہ ہے تو وہ پیسے خرچ کرے گا وغیرہ تو اس کو جیل نہیں ہوگی، یا کچھ جو اس نے جرم کیا اس کو اس کی پنشمنٹ سزا نہیں ملے گی. تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. سب کے لیے جس نے جو جرم کیا اس کو اس جرم کے حساب سے سزا ملے گی. تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس مذہب کا ہے، کہ یہ کس ذات کا ہے، امیر ہیں، غریب ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، تو سب کے لیے قانون برابر ہے. تو کوئی بھی بندہ لا کے اوپر نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بڑا آفیسر ہے تو اگر اس نے کوئی جرم کیا یہ بچے گا نہیں، وہ نہیں بچے گا. کوئی ویلدی پرسن ہے یعنی کوئی امیر ہو وہ بچے گا نہیں، کبھی نہیں بچے گا. قانون سب کے لیے برابر ہے. ایون جو پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، اگر اس نے بھی کوئی جرم کیا ہوگا تو وہ بھی نہیں بچ پائے گا، کیونکہ قانون سے بڑا کچھ نہیں ہے. تو جس نے بھی وائلیٹ کیا لا اس کو سزا ملے گی اس کے حساب سے. تو یہ جو چیزیں ہوتی تھی، یہ جو آج ہم قانون دیکھتے ہیں، سب اس میں قانون کے آگے سب برابر ہے، ایکول ہے. تو یہ پرانے اینشنٹ انڈیا میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا. ان دنوں کیا ہوتا تھا، جو لور کاسٹس کے یا غریب طبقے کے لوگ ہوتے تھے ان بیچاروں پہ سزا زیادہ دیتے تھے، ان کو زیادہ سزا دیتے تھے. اگر امیروں نے وہی جرم کیا ہوتا تو ان کو وہ سزا نہیں دی جاتی تھی. تو اس وقت ان ایکولیٹی ہوتی تھی، زیادتی ہوتی تھی، غریب عوام پر زیادتی ہوتی تھی، کیونکہ امیر جو ہوتے تھے وہی فیصلہ سنانے والے ہوتے تھے، انہیں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا تھا. تو یہ غریب بیچارہ ہوتا تھا تو اس کو بہت زیادہ سزا بھگتنی پڑتی تھی. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو برٹش رول یہاں پہ آیا، برٹش کالونسٹ جو آئے، انہیں کی وجہ سے یہ جو یہ آیا قانون، یہ انہی کی وجہ سے. مگر بہت ہسٹورینز میں اختلافات ابھی بھی ہیں. بہت سے ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، برٹش والوں کی وجہ سے نہیں آیا. دو چیزوں کی وجہ سے. ایک تو برٹش جو ہے، برٹش جو کرتے تھے وہ ان میں بھی یہ جو وہ قانون انہوں نے لایا تو وہ بھی آن دا بیس آف دس انڈیویجول ہوتا تھا ججمنٹ. جو ان کو مرضی ہوتی تھی، جس کو وہ فیصلہ سناتے تھے تو وہی کرتے تھے. تو اس میں ایکویلٹی نہیں ہوتی تھی. قانون ہم کہیں گے کہ پیپل ویر ناٹ ایکول بیفور لا. تو دوسری بات یہ کہ بہت سارے ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ جو انڈین نیشنلسٹ اسٹرگل ہوئی تو
انڈین نیشنلسٹس جو تھے، فریڈم فائٹرز جو تھے، ان کی وجہ سے یہ جو یہاں پہ آج قانون ہیں، مطلب بہت سے الگ الگ لاز ہیں، تو وہ انہی کی وجہ سے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مطلب ایگزامپل دی گئی ہے سیڈیشن ایکٹ 1870 کی، تو یہ برٹش والوں نے رکھا تھا یہ ایکٹ۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال اگر کسی بندے نے برٹش والوں کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کیا کرتے تھے یا کچھ کرٹیسزم کرتے تھے، تو ان کو وداؤٹ ٹرائل ان کو جیل لے جاتے تھے، مطلب پوچھ تاچھ ان کا مطلب یہ نا مطلب تہ تک جب تک ان کو یہ مطلب ان کی اس تحقیقات کی جاتی کہ ویدر دا پرسن ہیز کمیٹیڈ دس یہ جرم اگر اس پرسن نے کیا بھی ہے کہ نہیں، تو اس کو ایسے ہی لے جاتے تھے جیل، تو وداؤٹ ٹرائل اس کو جیل لے جاتے تھے۔ تو یہ ناانصافی تھی، یہ ایک قسم کی مطلب اٹ واز این آربیٹری۔ تو مطلب کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی، یہ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ جو سیڈیشن ایکٹ 1870 کا ہے، یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ برٹش والوں کی وجہ سے یہاں قانون آیا ہے، ایکویلٹی آئی ہے، لوگ برابر تھے، تو نہیں، یہ ان کی وجہ سے نہیں آیا تھا، کیونکہ اگر کوئی بندہ برٹش والوں کے خلاف کوئی مطلب اس گورنمنٹ کے خلاف کچھ کرٹیسزم کرتا تھا، کوئی پروٹیسٹ کرتا تھا، تو اس کو بنا پوچھ تاچھ کے اس کو جیل میں بھرتے تھے، تو یہ ناانصافی تھی۔ تو بہت سارے مطلب نیشنلسٹ جو بھی اسٹرگل ابھی تک ہوئی ہیں، تو بہت سارے قانون آئے ہیں، تو لوگوں کا کہنا ہے کہ بیکاز آف دیز نیشنلسٹس یہ جو یہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے ساتھ کیسے کیسی ناانصافی ہوتی ہے، تو بہت سارے مطلب برٹش والوں کے خلاف مطلب جو ان کا وہ لاز ہوتے تھے، تو پروٹیسٹس وغیرہ ہوتے تھے، تو پھر جو انڈین ججز انہوں نے بھی اپنے ڈیسیجنز بنانے، مطلب ڈیسیجنز لاز قانون بنانے شروع کیے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے انکارپوریٹ بھی کیے اس میں۔ تو جب انڈیپینڈنٹ ہوا انڈیا، تو آج بھی نئے نئے قانون آتے ہیں۔ آپ نے اگر 6th کلاس میں پڑھا ہوگا ہندو سکسیشن ایکٹ 2005، جس میں یہ کہتے ہیں کہ 2005 میں آیا ہے کہ جو بھی مطلب جو بھی بندہ ہو، مطلب اگر باپ کے 2-4 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر وہ مر جاتا ہے، تو اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے تو ایکولی شیئر ہوتی ہے، اس کی بیوی کو بھی حصہ ملے گا، ایکول حصہ ملے گا، بیٹوں کو بھی ایکولی وہی حصہ ملے گا، اور بیٹیوں کو بھی ایکول حصہ، سب کو مطلب سب کے لیے ایک ہی شیئر ملے گا، مطلب ایک ہی قسم کا شیئر، یہ نہیں کہ لڑکوں کے لیے مطلب اس کے جو لڑکے ہیں ان کو زیادہ ملے گا، لڑکیوں کو کم، اور اس کی جو بیوی ہوگی ودوا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ جو ہندو سکسیشن ایکٹ 2005 آیا ہے، اس میں سب کے لیے اگر کوئی مرد مرتا ہے تو اس کی جو پراپرٹی رہتی ہے تو اس کے وارث سب ہو جاتے ہیں، ایکولی شیئر ہوتی ہے ان سب لوگوں میں۔ تو اسی طرح بہت سے قانون آتے ہیں۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اس کے بعد ہم دوسرے ٹاپک پہ موو کریں گے۔ شکریہ۔